ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے. لکہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے مختلف صورتوں سے مختلف آیات کا انتخاب کرتے ہوئے تلاوت کی. ہم اور آپ جانتے ہیں آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے. اسلام کے وہ 5 بنیادی ارکان جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی ادائیگی میں ان 5 ارکان میں سے ایک رکن کی ادائیگی کا آج دن ہے، جس کو اسلام نے یوم عرفہ سے تعبیر فرمایا. دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا انسانیت سے پہنچی ہوئی ان تمام عالم اسلام کی شخصیات کے حج کو قبول فرمائیں، جو مختلف ممالک اور مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فریض حج کی ادائیگی کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور آج عرفات کے میدان میں جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو حج کی مقبولیت سے نوازیں اور ان کی مغفرت فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم اور آپ جو اس میدان میں آج شامل نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی مغفرت کے جو اسباب اور ذرائع زبان رسالت سے ہمیں اور آپ کو بتائے گئے ہیں، اس کو اپناتے ہوئے اپنے گناہوں کی مغفرت کی اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کریں. اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار فرمائے اور عرفے کے میدان میں جمع ہونے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں موقع نصیب فرمائے. حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں تخلیق ارض و سما کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینوں کی گنتی پیدا فرمائی. ان سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ادب اور احترام والے قرار دیا. ان ادب اور احترام والے مہینوں میں سے اسی کے سلسلے کی کڑی چلتی ہوئی ہم اور آپ کی زندگی میں سانسیں لے رہے ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی ذی الحج کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا بھی محرم الحرام بھی انہی 4 مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے. ان مہینوں کی بڑی فضیلت، ان مہینوں کے بڑے آداب اور احترام بتائے گئے ہیں.
امید ہے کہ آپ گزشتہ جمعہ آپ ان ایام کے فضائل اور مسائل سنے ہو، کیونکہ ہمارے اور آپ کے سر پر اس وقت عید الاضحیٰ ہے، تو اس کے تعلق سے دو چند باتیں خطبہ جمعہ کے موقع پر میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ سال میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اور آپ گائے یا بیل یا بکرا یا پھر کسی بھی قسم کے جانور کی جو جائز قربانیاں ہیں، ان جانوروں کو ذبح کرنا، کھانا اور کھلانے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی جو مطلوب اور مقصود ہے انسان کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب اور مقصود قربانی ہے، وہ قربانی زندگی کے ہر میدان میں مطلوب ہے۔ ایک مومن کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، تو اس کے بعد کی زندگی سے لے کر انتہا تک اس کی زندگی کے لیے قربانی ضروری اور لازمی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی اپنی خواہشات کو ذبح کرنے کا نام ہے، قربانی اپنے مال و دولت کو قربان کرنے کا معنی ہے، قربانی اپنے اوقات کو قربان کرنے کا معنی ہے، قربانی اپنی خواہشات کو ختم کرنے کا معنی ہے، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کے احکامات کی پیروی بجا لانے میں آنے والے تکالیف کو یا آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرنے کا نام قربانی ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف ناحیوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ سیرت ابراہیم ہمیں اسی بات کی دعوت دیتی ہے کہ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد تادم زیف جو ہے انسانیت کو چاہیے کہ وہ ہر قدم پر قربانی کو اختیار کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو اپنایا تو کیا ہوا؟ توحید کو اپنانے کی وجہ سے باپ دشمن بن گیا، قوم والے دشمن بن گئے، حکومت وقت دشمن بن گئی۔ آپ سیرت ابراہیم کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے آج کے ہمارے ہندوستان کے ماحول کو سامنے رکھے اور آپ جائزہ لیتے جائیں تو سیرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اس طرح کے حالات ہر دور میں، ہر نبی کے زمانے میں اور ہر وقت اس طرح کی چیزیں مسلمانوں کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ یہ آج کی کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ تاریخ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ جب انہوں نے تخلیق ارض و سما کے پیدا کرنے والے کائنات کے خالق کی پیروی کرتے ہوئے کائنات کے جو رب ہے اس کی توحید کو اپنا لیا تو ان کے باپ دشمن بن گئے، ان کے عزیز و اقارب دشمن بن گئے، ان کی قوم دشمنی کو اختیار کر گئی اور دشمنی اس قدر ہوئی کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور آگ کا کام تھا جلانا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موحدین کو، توحید پرستوں کو، اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حکم آ جاتا ہے اور اس کے دین کے لیے، اس کے ایمان کے لیے، اس کی توحید کے لیے اگر بندے مومن آزمائش کو برداشت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حامیہ اور ناصر بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا وہ آگ آسمانوں کو چھو رہی تھی، وہ آگ آسمانوں سے گویا گفتگو کر رہی تھی۔ مطلب یہ کہ اس قدر بڑی آگ تھی، اس آگ میں ڈال کر لوگ اب یہ تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ چند سیکنڈ کے اندر ابراہیم جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابراہیم کا بھی وہی رب ہے اور ان کا بھی وہی رب ہے جو آگ کا رب ہے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آگ کو نہیں ہوتا ہے آگ جلا نہیں پاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اس قدر ٹھنڈی نہیں کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک لگ جائے، اس قدر گرم نہیں کہ میرے ابراہیم کو گرمی پہنچے، بلکہ سلامتی والی ہو جا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر توحید ہمارے دلوں میں جاگزی ہے اور توحید کے لیے میدان کے اندر مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو رب کی مدد اور اس کی نصرت ہمیں اور آپ کو مل کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم جو ہے میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان
لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لوگوں کی جانب سے آنے والی تکالیف، لوگوں کی جانب سے ہونے والی آزمائشیں، لوگوں کی جانب سے ہونے والی مصیبتیں، ان تمام چیزوں سے بچانا یہ رب العالمین کا کام ہے. اس آدمی کے لیے جو توحید کو اپناتا ہے اور توحید کا داعی بن جاتا ہے. سیرت ابراہیم کا جو سب سے اہم ترین نقطہ ہمیں ملتا ہے وہ یہی کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے متوالے ہو گئے اور توحید کی دعوت دی اپنے باپ کو، اپنے قوم کو، بادشاہ وقت کو، تو سارے کے سارے دشمن بن گئے. باپ نے کہا اگر تم اس کام سے، اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں مار مار کر گھر سے باہر کر دوں گا. قوم نے کہا کہ اگر تم ایسا اس کام سے اور اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم جلا وطن کر دیں گے. بادشاہ وقت نے ان کے لیے سزا متعین کی اور نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے. اور یہی سبق قربانی سے بھی ہمیں ملتا ہے. جن آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، سیرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زندگی کا نقشہ انہوں نے کھینچ کر رکھا ہے. کیا فرمایا ابراہیم نے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہ اے آپ فرما دیجئے ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ للہ رب العالمین، سب کچھ جو ہے رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہیں کروں گا، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرمانبردار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری قربانیوں کا مدہ نظر جو ہونا چاہیے وہ ہے اخلاص، وہ ہے توحید. بغیر توحید کی ہماری قربانیاں قابل قبول نہیں ہیں، بغیر توحید کی ہماری عبادات قابل قبول نہیں ہیں. آج ہماری زندگی کا مقصد کیا کچھ ہے ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں. یہاں ابراہیم نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہماری اور آپ کی زندگیوں کا نچوڑ جو ہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی جو ہے مادہ پرست اور مادیت کی جانب دوڑ رہی ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ صرف دنیا کی ہوس ہمارے درمیان لگی ہوئی ہے، جبکہ ابراہیم کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ توحید اور توحید کی دعوت عام کرنا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار قربانیاں، بے شمار آزمائشیں سیرت ابراہیم سے بھری پڑی ہوئی ہیں، لیکن قربانی جو ہم اور آپ پرسوں کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہ اصل قربانی کی تاریخ کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کو چھوڑا، عزیز و قریب کو چھوڑا، بستی کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا اور ہجرت کر کے جنگل اور بیابان کے اندر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑا. وہ بیٹا جو سینکڑوں تمناؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں ملا تھا، اور بیٹے کو اور بیوی کو جو ہے جنگل اور بیابان، اور ایسا جنگل اور ایسا بیابان جہاں کوئی انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جہاں آبادی نہیں تھی، جہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، جہاں لائٹ یا کسی اور قسم کا انتظام نہیں تھا، ایسے جنگل اور بیابان کے اندر جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ سے تعبیر کیا کہ غیر ذی زرع، یعنی بالکل گئے گزرا اور جنگل نما جو بستی تھی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑا گیا. یہاں ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب وہاں چھوڑا گیا تو حضرت ہاجرہ نے صرف ابراہیم علیہ السلام سے ایک سوال کیا، اے سردار تم ہمیں یہاں اس جنگل اور بیابان کے اندر ہمیں بے سہارا، بے آسرا ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے کے ساتھ چھوڑ جا رہے ہو، کیا یہ رب کائنات کی جانب سے تمہیں حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں. تو حضرت ہاجرہ نے کہا تب تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا. اس قدر ایمان، اس قدر یقین ہونا چاہیے. قربان جائے ہاجرہ نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے. نہ شوہر کے بارے میں کوئی شکوہ و شکایت، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ عالیشان بنگلہ ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ بات کرنے کے لیے کوئی عزیز و قریب ہے، نہ ان کا میکہ ہے، نہ ان کا سسرال ہے، نہ ان کے رشتہ دار ہے، نہ آزو بازو کوئی پڑوسی نہیں ہے.
جنگل کے اندر ہیں، تنہا ہے اور چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، بس تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑا سا کھجور ہے اور وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنی ماں ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے اپنا بیٹا جو حضرت ابراہیم کی امانت ان کے پاس ہے، اسماعیل کی ایسی تربیت کی کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس بیٹے سے کہتے ہیں قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جنگل میں تھے، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی بڑے وہاں علماء کا طبقہ نہیں تھا کہ اسماعیل کی تربیت کس نے کی اور کیسے کی گئی۔ حضرت حاجرہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، حاجرہ کے گود میں وہ پلے بڑے ہوئے، حاجرہ نے ان کی ایسی تربیت کی کہ باپ کے سوال پر یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کا جواب بے ساختہ نکل پڑتا ہے۔ اے ابراہیم، اے میرے ابا جان، آپ اس کام کو کر گزریے جس کا رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یہاں کوئی جاگنے کا معاملہ یا بیداری کی حالت کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ خواب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آج کتنے والدین، آج کتنی اولاد ایسی ہوگی اگر ان کے والدین اس طرح کا کوئی سوال کرے یا اس طرح کا کوئی خواب سنائے تو بیٹا کہے گا ابو جان شاید آپ کو سردی کا اثر ہو گیا ہے یا گرمی کا اثر ہو گیا ہے یا عمر کا اثر ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے الٹے سیدھے خواب دیکھ رہے ہیں، بلکہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ کیوں ایسا جواب ملے گا آج ہماری اولاد سے؟ اس لیے کہ ہم نے اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی ہے۔ قربانی جہاں ہم اور آپ کرتے ہیں وہاں ہمیں یہ سبق میں ملتا ہے کہ ہم جو ہے قربانی کرنے سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں کہ کل دین اسلام کے لیے اگر ہمارے بچوں کی گردن کی ضرورت پیش آئے، کل دین اسلام کے لیے، کل دین محمدی کے لیے، کل شریعت مطہرہ کے لیے اگر ہماری جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت آئے تو ہم تیار رہیں۔ صرف قربانی جو ہے جانور ذبح کرے کھائے اور کھلائے کا نام نہیں ہے، ہم اس نیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ جانور کے گلے پر چھری پھیرے کہ اے اللہ اگر تیری توحید کے لیے، اے اللہ اگر تیرے دین و ایمان کے لیے، تیرے نبی کے دین و ایمان کے لیے اگر ہماری گردنوں کی ضرورت پیش آئے گی، ہماری اولاد کی گردنوں کی ضرورت پیش آئے گی، تب بھی ہم اسی طرح تیار ہے جس طرح ابراہیم نے تیرے کہنے پر اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور پھر ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اور تو نے اسماعیل کے اور ابراہیم کے اس عمل سے اس قدر خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ ہم جو ہے محسنوں کی یاد کے لیے اسی طرح کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ یہ قربانی جو ہم 2 دن بعد کرنے والے ہیں، 1 دن بعد کرنے والے ہیں، یہ قربانی کی تاریخ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ابراہیم کی سیرت، حاجرہ کی سیرت، اسماعیل کی سیرت ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اولاد کے لیے بحیثیت باپ حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھنا چاہیے، بحیثیت ماں حضرت حاجرہ کی سیرت پڑھنا چاہیے، بحیثیت بیٹا حضرت اسماعیل کی سیرت پڑھنا چاہیے اور سنانا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے پاس اس طرح کا ماحول بہت ہی کم ملتا ہے۔ حضرات آخر قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ سارا دین کا اساس جو ہے، سارے دین کی جو بنیاد ہے وہ قربانی کے بیس پر ہے، اور قربانی جو ہے انسان کو تقرب الہی کا ذریعہ، قربانی جو ہے انسان کو اپنے رب سے قربت پیدا کر دیتی ہے، اور قربانی شعائر اسلام میں ہے، قربانی جو ہے شعائر اسلام میں ہے، جیسے اذان، جیسے اسی طرح مساجد، کعبۃ اللہ، عرفے کا میدان، مینا کا میدان، یہ مختلف جو شعائر ہیں، اسی طرح شعائر میں سے قربانی بھی شعائر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ شعائر اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو علامتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اس کی عزت کرنے والا، اس کی تکریم کرنے والا حقیقت میں وہی آدمی کرتا ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہے، جس کے دل کے اندر رب العالمین کا خوف ہے، اور جس کے دل کے اندر ان شعائر کی سچی محبت ہے، سچی عظمت ان کے اندر جاگزی ہے، وہی آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ حضرات اس آیت کریمہ کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں التضحیک سنت مؤکدہ، التضحیک سنت مؤکدہ کہ
ذبح جو ہے قربانی جو ہے جانور کا ذبح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور شعائر اسلام کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور پھر اس کے ظاہری اسباب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت بندے مومن کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور قربانی کرنے کا رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، آپ شکرانے کے طور پر نماز بھی ادا کیجئے اور نہر بھی کیجئے، یعنی قربانی بھی کیجئے۔ قربانی کس کے نام سے کرنا چاہیے؟ قربانی کس کے لیے کرنا چاہیے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے کیجئے۔ تو گویا قربانی جو ہے قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کرنا چاہیے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر کسی اور کے نام پر کرتے ہیں تو گویا وہ بھی شرک ہے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ حضرات، قربانی کی بڑی اہمیت ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اور تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کروں۔ قربانی کی بڑی اہمیت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا کہ جس آدمی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کی طاقت رکھی ہے، استطاعت دی ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے فلا یقربن مصلانا کہ وہ ہمارے عیدگاہ نہ آئیں، یعنی مسلمان جہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں وہاں نہ آئیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس آدمی کے پاس قربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو وہ کل عید کی نماز کو نہیں جائے گا، نہیں، بلکہ وہ عید کی نماز کو تو جائے گا، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، جو ورڈز ہیں، وہ بڑے ہی سخت ترین الفاظ ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ قربانی کی اہمیت کو جانتے ہوئے ہم قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جانور اور اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جانوروں کو حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيُذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو بہیمۃ الانعام کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے اس سے مراد اونٹ اور اونٹنی، گائیں اور بیل اور گائیں اور بکری اور بکرا، اس طرح کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں حلال جانور، اس میں ہمیں اور آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کیسے جانور سے کرنا چاہیے؟ قربانی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے عیب بتائے ہیں، ان عیب سے پاک جانور لینا چاہیے۔ اس کا ذکر کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بینائی یعنی اس کا اندھا پن واضح، اس قدر واضح ہے کہ وہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بالکل اندھا ہے، تو ایسا جانور نہیں لینا چاہیے۔ اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی نہیں لینا چاہیے، اور اس کی بیماری اس قدر ظاہر ہو رہی ہے کہ بالکل لاغر قسم کا ہے، دبلا ہے، کمزور ہے، ایسا جانور بھی نہیں لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے لنگڑ پن جو ہے پوری طرح واضح ہے، تو ایسا جانور بھی نہیں لینا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کی سنگ وغیرہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور بالکل ظاہر ہے، تو ایسا جانور بھی نہیں لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قربانی کے جو جانور ہے ان کی عمر بھی بتا دی ہے، ان کی عمر بھی بتا دی ہے۔ اونٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کی عمر 5 سال ہونا چاہیے، گائے یا بیل کر رہے ہیں تو اس کی عمر 2 سال ہونا چاہیے، بکرا یا بکری کر رہے ہیں تو 6 مہینے سے 1 سال کے درمیان کا ہونا چاہیے۔ لہذا اور بھی بہت سارے فقہی مسائل ہیں، میں نے آپ کے سامنے موٹے انداز میں چند مسائل رکھے ہیں، اور وقت ضرورت انشاءاللہ آپ کی رہبری کے لیے علماء اکرام کی تعداد موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو جو کام کرنے ہیں ان بقیہ ایام میں قربانی کب کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ قربانی کے اندر بھی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی جو ہے عید کی نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں بلکہ وہ عام جانور اس نے ذبح کر دیا ہے، لہٰذا عید کی نماز کے بعد ہمیں قربانی ادا کرنا چاہیے۔ اور قربانی کے بعد جو ہے ہمیں کھانا بھی چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے، یہ جو ہے ایک دوسرے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہیں، لہٰذا ہمیں قربانی کا اہتمام کرتے ہوئے جو ہے قربانی کے جانوروں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حاضرین، آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے
حالات کے پیش نظر اپنے جانوروں کو لاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اسلام نے ہمیشہ کے لیے تعلیم دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی بڑی بات کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے, جانور کے سامنے چھری کو جو ہے چاقو کو تیز نہ کرے, جانور کے سامنے جو ہے ایک جانور ذبح کیا ہوا ہے وہاں خون ہے دوسرے جانور کو لا کر ذبح کرنے سے منع کیا. بہر کے بہت ساری ہر چھوٹی بڑی بات بتائی گئی ہے. آج ہم جو ہے جس ماحول میں جی رہے ہیں یہاں ہمارے برادران اسلام جس چیز کی ہم قربانی دیتے ہیں ان کے جذبات جڑے ہوئے ہیں, وہ اپنا دین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں, وہ اپنے جو ہے معبودان باطلہ میں سے ایک معبود سمجھتے ہیں. ایسے وقت میں ہمیں بھی جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے, کسی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو, کسی قسم کا کوئی فساد نہ ہو. اسلام کے اندر بہت سارے آپشن دیے گئے ہیں, گائے نہیں کاٹنا ہے کوئی بات نہیں, بیل کاٹیے بیل کاٹنا منع ہے, اونٹ کاٹیے اونٹ کاٹنے کی طاقت نہیں ہے, بکرا کاٹیے بکری کاٹیے, بہت سارے بھیڑے وغیرہ کاٹنے کے بہت سارے آپشن ہیں. ہم کسی ایک چیز کو لے کر سامنے والے کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے اور نتیجے میں ہندو مسلم فساد نہیں ہونا چاہیے. اور اس سلسلے کی آخری بات یہی ہے کہ ہم پاکی صفائی کا بھرپور خیال رکھیں. ہمارے گائیں وغیرہ کاٹنے کی وجہ سے یا ہماری وجہ سے جو ہے کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں پھیلنی چاہیے, نہ روڈوں پر نہ گلیوں پر نہ گھروں کے پاس. ہم کسی کا انتظار نہ کریں, نہ بلدیہ والوں کا نہ کسی اور کام کرنے والوں کا, بلکہ ہم خود جو ہے بحیثیت ذمہ دار اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتے ہوئے تاکہ صفائی کا خیال رکھے اور آزو بازو اڑوس پڑوس کا خیال رکھے اور جانوروں کو لاتے ہوئے لے جاتے ہوئے ہم ہر طرح کا جو ہے خیال رکھے کہ ہم لے جا رہے ہیں, کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں, مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں, ہاں اس کی جو ہے اس قدر مار رہے ہیں یا اس قدر ظلم کر رہے ہیں کہ سامنے والے کے جذبات ابھرا ہے. ایسا کوئی فعل ایسا کوئی حرکت ہمارے اپنی ذات سے نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی احباب کو قربانی کے اصل مقاصد کو جانتے ہوئے قربانی کا جو مقصود اور جو مطلوب ہے اس کے پیش اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر موڑ میں دین الہی کے لیے اور توحید الہی کے لیے اور رب کائنات کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم, ہاجرہ, اسماعیل اور نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے اور اپنے آل و اولاد کی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تا دم عزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کا متوالا بنائے اور توحید کا داعی بنائے. اللہ تبارک و تعالی سنتوں کی پابندی کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی حالات کو امن اور سلامتی والا بنا دے. اے اللہ ہمارے ہندوستان کے ماحول کو بدل دیجئے. اے اللہ آئے دن ظلم اور زیادتیاں جو ہو رہی ہیں اے اللہ اس کو امن و شانتی میں بدل دیجئے. اے اللہ جو ظالم ہیں اے اللہ آپ جانتے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو اے اللہ ہدایت عطا فرما کر اسلام کو مضبوط اور مستحکم کر دیجئے. اے اللہ ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کر دیجئے. اے اللہ انہیں آپس میں لڑا جھگڑا کر ختم کر دیجئے. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے, علماء کی حفاظت فرمائیے, حرمین کی حفاظت فرمائیے, مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے. اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائیے. اے اللہ ریاکاری سے بچا لیجئے. اے اللہ جتنے لوگ استطاعت کے باوجود قربانی کی نیت یا ارادہ نہیں کیے اے اللہ انہیں نیک توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کے اے اللہ ہمیں استطاعت عطا فرمائیے کہ ہم آپ کی راہ میں قربانی کر سکے. اے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دیجئے کہ ہمارے غریب مسلمان بھائیوں کی آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور ایک دوسرے کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. ہماری خدمات کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے اندر اخلاص اور للہیت پیدا فرمائیے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. اے اللہ بہت سارے مومن بندے مومن بندیاں اے اللہ دواخانوں میں گھروں میں بیماری کے عوض پریشان ہیں. اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ بہت سارے ہمارے دوست احباب اے اللہ جن کے عزیز وقارب کے آپریشن وغیرہ کے مسائل کے لیے دعا کی درخواست ہیں اے اللہ ان سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم رب الحمید. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. اللهم اغزل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. ورحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.